मासूम नन्हे बच्चे जिनको ओए कहने का दिल नहीं चाहता, वो क्या बता रहा है कि फरहान की किस तरह से मौत वाक़या हुई कि 4 बंदों से उसको पकड़वाया, उसको मुर्गा बनाया, फिर कमरा बंद किया और इतना मारा कि जब मुझे कहा कि पानी लेके आओ, मैं पानी लेके वापस आया, तब तक वो दम तोड़ चुका था। मुझे बताएं ये क्या मेंटेलिटी है, ये क्या आपकी ज़हनियत है? इतना तशद्दुद, इतनी मारपीट के जब तक वो मर नहीं गया उसको मारना पीटना नहीं छोड़ा। ये कौन से लोग हैं? इनके अंदर किस किस्म का जुनून है? इन्हें उस्ताद कहना गाली है उस्ताद के नाम पर। मैं तो यहाँ पर ये अल्फाज यूज़ करूँगी। और जिस तरीके से इस बच्चे, मासूम छोटे बच्चे पर, इसके माँ बाप को नहीं पता कि इनके बच्चों पर क्या बीत रही है। वो जो बच्चे इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं वो कितने खौफ के आलम में रो रहे हैं। सदफ, हमारा और ये दीन, 2 टीचर जो है मफरूर हैं, आप अंदाजा लगाएं। और हमारा दीन हमें ये बात कहता है कि छोटों के साथ, बच्चों के साथ शफकत से पेश आओ। और ये वो बच्चे जो दीनी तालीम लेने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह का नाम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनको इस हद तक बहीमाना तशद्दुद का निशान बनाया गया कि हम वो मनाजिर भी नहीं आपको दिखा सकते। तो शफकत कहते हैं ना, उसके लिए शफीक होता है, एक बाप की मानिंद होता है, रूहानी बाप माना जाता है। वो आपको सिखाता है, घर में आपकी तरबियत आपके वालिदैन करते हैं, मदरसे स्कूल में टीचर आपकी, उस्ताद आपकी जो है तरबियत करता है। लेकिन ये कौन सी तालीम है, ये कौन सा तरीका है? किसी की जान लेना तो वैसे ही हमारे दीन में मना है कि नाहक आप इस तरीके से बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं। बच्चों पर तो जुल्म होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, रात गए इस ख्वाजा खिला मदरसे में बच्चे पर तशद्दुद जब से वो जाँ बाक हुआ तो जो अहले इलाका हैं, अहले इलाका की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और इस शर्त पर यह एहतजाज ख़त्म हुआ कि जुम्मे के रोज़ तक इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो फिर ये दोबारा एहतजाज शुरू किया जाए। चलें जी, हमारे साथ नुमाइंदा एयरवाई न्यूज़ शहजाद आलम मौजूद हैं, उनसे तमाम तर सिचुएशन जानते हैं। शहजाद, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो 2 मफरूर उस्ताद हैं उनको पकड़ा गया है और इस वक्त क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी शहजाद, आपको आवाज़ आ रही है? दोबारा राब्ता करने की कोशिश की जा रही है शहजाद से, लेकिन मेरा दिल इस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकता कि जो छोटे छोटे बच्चे जब मासूम रो रहे हैं। अच्छा, अब डीपीओ क्या बता रहे हैं कि कई माह से तशद्दुद जारी था इस मदरसे के अंदर, एंड सेकेंडली वहां पर जब रेड किया गया, वहां जब गए तो वहां से तशद्दुद का सामान बरामद हुआ। आप सोचिए कि तशद्दुद का सामान, मतलब डंडे, पाइप्स, इस तरह की चीजें वहां से बरामद हुई जिससे छोटे बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा था। ये राइट किसने दिया बच्चों पे इस तरह तशद्दुद करने का और बाकायदा उस तरह के साजो सामान रखने का? और दूसरे ये कि इस तरह तो तालीम भी नहीं हो सकती, तसी भी नहीं हो सकती। शहजाद आलम हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। शहजाद, बताइएगा, क्या जो मफरूर उस्ताद हैं उनका कुछ पता चला, कौन है वो? और दूसरे ये कि उनके लिए पुलिस ने मजीद क्या कार्रवाई की गिरफ्तारी के लिए? जी सदर, बिल्कुल गुज़िश्ता जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था तो उसके बाद पुलिस इंतज़ामिया पूरी तौर पर हरकत में आ गए। उन्होंने बाकायदा FIR लॉन्च करते हुए जो 2 मुल्ज़िमान और इस समेत मदरसे के अपराध, यानी अब तक 11 अपराध को गिरफ्तार किया जा चुका। जो 2 मेन मरकजी मुल्ज़िम मौला उमर, वो जो है वो ताहाल रोपोश है और वाक़े के 60 गुजरने के बावजूद वहाँ के लोगों में शदीद हिरासत और स्वाद तारीख में इस तरह को मिला कि लोग निकल आए और उन्होंने तकरीबन 26 घंटे का धरना किया हुआ था। और रात को फिर इंतजामिया और जो इलाका मशाल है उनके साथ उनके मुज़ाकिरात हुए और उन्होंने इस बात पर धरना जुम्मे के रोज तक उन्होंने डेडलाइन दी और नमाजी जुम्मा के बाद उन्होंने दोबारा निकलने का आगाज किया। लेकिन मैं यहाँ ये बात बताता लोग जो मदरसा जो एक खाने और जेल का मंजर रहा था, उसके बच्चे इस धरने में शरीक थे। लेकिन शहजाद, यहाँ पे कई माह से तशद्दुद हो रहा था, क्या बच्चे अपने घरों को नहीं जाते? क्या अपने वालिदैन से उनका राब्ता नहीं था? उनको नहीं बता पा रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है? क्यों ये इस बारे में क्या बता रहे हैं वालिदैन, अहले इलाका और खुद बच्चों ने क्या बताया? एहतजाज में बच्चों ने इस बात का इंकशाफ किया कि यहाँ पर जो आता था उनको सिर्फ 1 दिन के लिए या 3 महीने में 2 दिनों के लिए छुट्टी दी जाती, चाहे वो बीमार हो, जिस तरह हो। उनको वालिदैन एक मोबाइल दिया था और जब वालिदैन उस पर जो बच्चा जिस पर तशद्दुद किया जा रहा है, जिसको डराया, उसको हम कहा जाता है कि अगर आपने वालिदैन उसके सामने कहा
کی یا کچھ کہا تو پھر ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے. تو اس وجہ سے جو خوف میں سہمے ہوئے بچے تھے وہ کل مظاہرے میں پھٹ پڑے اور بات کی, اور ایک بچی نے تو یہاں تک کیا کہ جو بچے اس پر جسمانی شہزاد ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک بچہ فرحان تو جاں بحق ہو گیا, لیکن باقی بچوں کے جو ابھی جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں, ہاتھوں پر نشان ہے, کمر پر, سینے پر, پیٹ پر, اور اتنے شدید اور گہرے نشان ہیں جیسے ڈنڈے سے یا پائپ سے مارا گیا ہو. جو مقامی ایم این اے ہے ڈاکٹر امجد, جب انہوں نے مدرسے کا دورہ کیا اور جب میری ان سے بات ہو رہی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ مدرسہ نہیں تھا, یہ ٹارچر سیل تھا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پر بچوں کی زنجیریں, یہاں پر ہتھکڑیاں, یہاں پر بیڑیاں, یہاں پر چابک, اور وہ دیکھے تو ہتھکڑیاں, چابک, جی 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 بالکل. انہوں نے کہا کہ مدرسے میں ہتھکڑیوں, بیڑیوں اور چابک اس کی کیا ضرورت ہے, لیکن جو ایک بچہ وہاں پر مظاہرے میں موجود تھا اور انہوں نے جو انکشافات کی, انہوں نے کہا جو مین مولوی ہے وہ ہر وقت رات کے وقت وہ بچوں کو لے کے جو وضو خانہ ہے اس کی طرف لے کے جاتے تھے اور ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بناتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے 100 واقعات ہوئے. تو وہاں پر لوگ اس بات کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ایک فرحان اس وقت سینکڑوں بچوں کی جانیں بچا رہا ہے, کیونکہ اس مدرسے میں 300 سے 350 بچے پڑھ رہے ہیں. اور ٹھیک ہے وہ مفرور ہیں, ملزمان مفرور ہیں, پولیس نے پرچہ کاٹا ہے, کوئی دفعات لگائی ہیں, کیا دفعات لگائی ہیں؟ جی بالکل, جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے ان میں 302 اور چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت دفعات لگائے گئے. اور میری جب بات ہوئی ڈی پی او سواد سے تو ان کا کہنا تھا کہ جو مزید انکشافات ہو رہے تو ہم ایف آئی آر میں مزید دفعات کا بھی اندراج کریں گے. اور اب انہوں نے ایک خصوصی ٹیم بھی تشکیل دی ہے اس واقعے کے, کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے جو بچے باہر نکلتے آ رہے تو سنگین نوعیت کے انکشافات ہو رہے ہیں. اور اس سلسلے میں گزشتہ روز سوات کے علماء کرام و پاک المدارس رہے, ماں باپ کو نہیں معلوم ہوا کہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, نشان نظر بھی نہیں آئے. نشان تب نظر آتے جب یہ بچے گھروں کو چلے جاتے. اور آپ کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت نے مار نہیں پیار کا جو نعرہ بلند کیا, لیکن اس پر کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ سوات میں یہ ایک واقعہ نہیں, اس کے طرح کے درجن واقعات ہوئے, لیکن یہ جو بچہ اس میں جاباق ہو گیا اور یہ میڈیا کے سامنے آ گیا, اس پر جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں شہزاد کہ بچہ جب مر گیا اس تشدد سے, ورنہ تو یہ سلسلہ چلے جا رہا تھا, یہ ہوئے جا رہا تھا, کسی کو نہیں معلوم تھا. اور ابھی بھی ہمیں نہیں معلوم کہاں پر, کس جگہ پر, کس مدرسے میں, کس اسکول میں یہ سب ہو رہا ہوگا ان معصوم بچوں کے ساتھ. ایسے پیرنٹس کیسے ہیں جن کا اپنے بچوں سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, جو یہ نہیں معلوم کرتے کہ ان کا بچہ ان کی بیٹی کس حال میں ہے, اس پر تشدد ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اتنا تو آپ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں, اتنا تو اپنے بچوں سے بات چیت رکھیں کہ وہ آپ کو کچھ بتا سکیں, اور ان کے چہروں سے آپ کو خوف نہیں دکھائی دے رہا. اور ماں باپ سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے, ماں باپ سے بہترین دوست کون ہو سکتا ہے. اور اگر آج آپ ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھیں گے تو مت ایکسپیکٹ کریں کہ کل آپ کے بڑھاپے کا یہ سہارا بن سکیں, کل پھر یہ آپ سے محبت کریں, یہ آپ سے ہمدردی کریں. ان کے دلوں میں آپ سے محبت یا ہمدردی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ اتنے ٹرامیٹائز ہو چکے ہوں گے, انہوں نے ایسا بچپن گزارا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بچے میڈیا کے سامنے جو ہمارے نمائندے بتا رہے تھے پھٹ پڑے, ان کو موقع ملا, دیکھیں انہیں موقع کی تلاش تھی, انہیں موقع ملا, انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ ان کے اوپر کیا. والدین سے یہ دیکھیں, ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے اپنے بچوں کو پلیز سنیں, ان سے بات کریں. وہ بچے بیچارے پتہ نہیں کتنے ماہ سے وہاں پر تشدد کا نشان بن رہے تھے, ان کو اتنا چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا تھا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس جگہ سے ہتھکڑیاں ملی ہیں, چابک ملے ہیں. یہ نہ بولیں اپنے بچوں کو آگے سے کہ آپ تمہیں مار پڑی ہے, تم اسی قابل تھی, یہ کوئی جواز نہیں ہے. بچے معصوم کتنے ٹائم سے وہاں پر مار کھا رہے تھے بیچارے. ماں باپ اکثر یہ بھی بڑا فیمس جملہ ہے, کہہ دیتے تھے آپ ہڈی ہماری گوشت آپ کا, یہ کہا جاتا تھا. آپ اسے ماریں پیٹیں جو کریں, ہم نے نہیں دیکھنا, اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں کریں. یہ کہنا بہت غلط ہے, آپ کی اولاد ہے. اور اس طرح کے درندے جب موجود ہوں گے تو پھر وہ استحصال کرتے ہیں اور پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں معصوم بچوں کی معصومیت. چلیں جی, اس افسوسناک واقعے پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈی پی او سوات محمد عامر خان موجود ہیں. عامر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ طالب علم قتل کیس میں اب جو گرفتار 2 استاد ہیں, ان سے تفتیش میں کیا مزید پیش رفت سامنے آئی ہے, اور کیا تشدد میں یہی 2 استاد ملوث تھے؟ عمر خان صاحب بتائیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، یہ جو دلخراش واقعہ پیش آیا ہے اس میں ٹوٹل 3 اساتذہ ہیں اس مدرسے کے جن پہ جو ہے نامینیٹ ہوئے ہیں، اور یہ 3 اس میں انوالوڈ ہیں، جو کہ جن میں سے ایک گرفتار ہے اور باقی دیگر 2 کے لیے گرفتاری کا تحرک جاری ہے. اچھا، اس بچے کی موت کے بعد ظاہر ہے میڈیا پہ جب یہ خبر آئی تو ایشو ہائی لائٹ ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی یہ انکشاف ہوا ہے کہ تشدد ہو رہا تھا، کئی ماہ سے ہو رہا تھا، تو کسی قسم کا کوئی بھی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا اس سے پہلے؟ جی بالکل، جیسے ہی ہمیں اس کیس کا پتہ چلا تو فوری طور پر ہم نے اپنی ٹیمز اس مدرسے میں بھیجیں، اور جتنے بھی وہاں پہ بچے زیر تربیت تھے ان ساروں کا ہم نے چیک کیا، ان کو انٹرویو کیا، ان کی سٹیٹمنٹس لیں. تو اور بھی کچھ بچے ایسے سامنے آئے جن پر تشدد کیا گیا تھا، تو ہم نے پھر اس 302 کی ایف آئی آر کے علاوہ ایک اپنی مدیت میں ہم نے ایک اور ایف آئی آر بھی رجسٹر کی چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت، جس میں ہم نے 9 اساتذہ مزید بھی گرفتار کیے ہیں. کیا مدرسے کی انتظامیہ کو شامل تفتیش کیا گیا ہے؟ کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے؟ کیا انتظامیہ میں سے کسی کو شامل تفتیش کیا ہے؟ جی ہم نے مدرسے کے، جیسے میں نے بتایا، جتنے بھی اساتذہ تھے، مینجمنٹ تھی، وہ سارے کیونکہ ایک طریقے یا دوسرے طریقے سے اس میں انوالو تھے، ہم تمام کو گرفتار کر چکے ہیں. ٹوٹل 10 تک ہماری گرفتاریاں پہنچ چکی ہیں، اور مدرسے کو جو ہے ہم نے سیل کروا لیا ہے. جی اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دباؤ ڈال کر، پریشر ڈال کر صلح کروا لی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے جی فریقین میں صلح ہو گئی ہے. تو یہ جو بچہ جس جاں بحق ہوا ہے، کیا اس کے والدین پر کسی قسم کا پریشر ہے؟ کیا موقف ہے ان کا؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ نہیں جی بالکل کوئی ایسی دباؤ والی بات نہیں ہے. انہیں جیسے ہی ہمیں انفارمیشن ملی ہم نے ان کو انفارمیشن دی، اور ان سے ہم نے ان کی اپلیکیشن پہ مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی ہے. اچھا، بچوں کے بیانات سے کیا ویسے ثابت ہو رہا ہے کہ کتنے عرصے سے تشدد جاری تھا بچوں پہ؟